آج ہم بات کریں گے سورہ ضحیٰ پہ انشاءاللہ کہ بہت سے لوگ ظاہر ہے ڈپریشن سے گزر رہے ہیں، ٹیسٹ اور ٹرائلز، ہمیں بڑے کویسچنز آتے ہیں، مختلف پرابلمز ہیں لوگوں کے، کسی کی کا انمپلائمنٹ ایشو ہے، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کو کوئی اسپاؤس سے ایشو ہے، کسی کی شادی نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ، بہت سے ٹیسٹ ٹرائلز انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ تو سورہ ضحیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ڈپریشن کا علاج ہے۔ اس طرح کی ڈپریشن جو وقتی طور پہ آ جائے، شیطان کی طرف سے آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کو جو بہت مشکل وقت سے گزرے سورہ ضحیٰ پہ بہت زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے۔ 4 لیسنز اخذ ہوتے ہیں سورہ ضحیٰ سے، بڑے پاورفل 4 لیسنز انشاءاللہ جن پہ میں آج روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے یہ پہلی 4-5 آیتیں سامنے رکھتے ہیں اور پہلے لیسن کو ہم سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلا لیسن یہ ہے کہ ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ اسے غم آئیں گے، اور یہ اللہ نے لائف کی نیچر بھی یہی بتائی کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ میں دیکھوں گا تم میں سے بہترین عمل والا کون ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اتنے غم کی حالت میں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ گارنٹی دی کہ نہیں، آپ کو فورسیک نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ظاہر ہے وہی بھی رک گئی تھی کچھ عرصے تک، تو حضرت جبرائیل کو مس کیا کرتے تھے اللہ کے نبی، پھر وہ روحانیت کو مس کیا کرتے تھے، تو ظاہر ہے اللہ سے اب کوئی رابطہ ڈائریکٹ نہیں ہے۔ پہلے حضرت جبرائیل آیا کرتے تھے، تو سوچیں کہ کتنا وہ ٹف ٹائم ہوگا ہمارے نبی پہ۔ تو سب سے پہلا لیسن یہ کہ ایون پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم واز سیڈ، ٹھیک ہے، اٹس اوکے ٹو بی سیڈ۔ دوسری بات یہ جو ان چند آیات سے ثابت ہو رہی ہے کہ دیر از لائٹ، وی آر ریمائنڈیڈ کہ روشنی ہوگی، رات ہوگی، لیکن رات کے اندھیرے کے بعد آپ دیکھیں روشنی چھا جاتی ہے۔ تو اللہ نے اسی لیے سٹارٹ ہی اسی سے کیا، والضحیٰ، کہ میں قسم کھاتا ہوں آفتاب کی روشنی کی، یعنی دیر از آلویز ہوپ۔ وقت آئے گا، برا ٹل جائے گا، پھر کچھ اللہ کی طرف سے راحت آ جائے گی۔ تو دس از ہاؤ تھنگز ہیپن، لائف کی نیچر اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یس اندھیرا بھی چھا جاتا ہے اور وہ پورا کا پورا چھا جاتا ہے، لیکن کبھی بھی اندھیرا پورا کا پورا نہیں رہتا ہے، صبح ہوتی ہی ہوتی ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے سٹارٹ ہی والضحیٰ سے کیا، واللیل اذا سجی، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے، ما ودعک ربک وما قلی۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور یہ کہ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدی، کہ اے نبی تم یتیم تھے، کیا اللہ نے تمہاری ٹیک کیئر نہیں کی؟ جیسے اللہ نے پاسٹ میں تمہاری ٹیک کیئر کی ہے تو فیوچر میں تمہیں چھوڑ دے گا کیسے؟ تم نے امیجن بھی کیسے کر لیا اللہ تعالیٰ سے یہ؟ تو اس لیے شیطان جو ہے، یاد رکھیں، ہمیشہ آپ کو اللہ کے بارے میں بدگمان کرتا ہے، اور وہ یہ آپ کو کہتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ نے تجھے چھوڑ دیا ہے، تو میٹر ہی نہیں کرتا اللہ کے لیے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس لیے یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ہاں ہوپ ہی ہوپ ہے، اللہ کے ہاں دیر ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کی بہت سی حکمت ہے اس دیر کی۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں آپ کو کیا ریمائنڈر دینا چاہ رہا ہے، آپ سے کیا آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہے، آپ کے کون سے سکلز کو باہر لانا چاہ رہا ہے اللہ۔ کئی مثالیں نیچر میں دیکھ لیں، کتنی مثالیں، بٹر فلائی کس طرح سے بنتی ہے، کبھی بٹر فلائی کی آپ تخلیق، بٹر فلائی پر کیسے نکالتی ہے، کیٹر پلر سے بٹر فلائی کیسے بنتی ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے اسے، کبھی اس پہ آپ پڑھیں۔ ایگل جو ہے وہ کس طرح سے اپنے پر نکالتا ہے، کبھی اس پہ ریسرچ کریں جب اس کے پر خراب ہو جاتے ہیں۔ تو کائنات کی ہر تخلیق اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ایفرٹ ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے ہاں دیر ہے لیکن اندھیر نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ہر ایک کو دیتا ہے۔ بہرحال اس سے آگے ہم پڑھتے ہیں، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب دیکھیں وہاں تو دلا ہی دی امید کہ آخرت تو تیرے لیے بہت بہتر ہے ہی ہے نبی، لیکن یہ کہ تیرا رب تجھے اتنا دینے والا ہے ان قریب، that you shall be so well pleased، کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے سب دکھا دیا تھا، اور اللہ کے نبی کو راضی کر دیا تھا کہ تیری امت کتنی بڑی ہوگی۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے غمگین ہوتے تھے، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی آپ تو اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اس غم میں کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے، لیکن یہاں پہ اللہ نے کہا وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اللہ تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ اور اللہ نے دکھایا انہیں جنت میں کہ سب سے زیادہ جنت میں تعداد تیری امت کی ہے۔ تو سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی، فتوحات دکھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ میری امت جو ہے وہ کتنی پھیلے گی۔ حضرت عمر صلی اللہ عنہ جو ہے وہ جب فتوحات ہوئی تو رونے لگ گئے، فارس فتح ہوا، جب شام فتح ہوا، اور ان کو باتیں یاد آتی تھیں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کی بشارتیں دیتے تھے، اور ہم جب مشرک ہوا کرتے تھے ہم مذاق اڑایا کرتے تھے
کہ یہ کیسی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا. تو اس لیے یہ اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے، یہ ہر انسان کے لیے میسیج ہے کہ تم فکر نہ کرو، اللہ تمہیں راضی کر دے گا کسی نہ کسی طریقے سے. دیکھیں اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے، شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹلی، یا اللہ جو ہے اس کو تھوڑا سا ڈیلے کرتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو مزید نکھارنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے یہ میرے پاس آتا رہے، مجھ سے مانگتا رہے. یا اللہ اس کو اس کا رد بدل ایسا دے دیتا ہے کہ اس کو سکون آ جاتا ہے. تو نو تو ہے ہی نہیں نا، ہوپ لیسنس تو ہے ہی نہیں اللہ کے ہاں. اس لیے یہ شیطان ہوپ لیس کرتا ہے بندے کو آ کے کہ جی تجھے تو یہ ملا ہی نہیں، پتہ نہیں اس کے بدلے اللہ نے کیا دینا ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کی کیا حکمت ہے وغیرہ وغیرہ. یہ تو انسان نہیں سمجھ سکتا. اس لیے ٹرسٹ اللہ. یہ کیوں اللہ تعالیٰ یہ باتیں ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کے وزڈم پہ ٹرسٹ کرو، اس پہ کبھی شک نہ کرو، کبھی اس کے بارے میں نیگیٹو نہ ہو. اور انبیاء کے بارے میں بھی ہمیں یہی پتہ لگتا ہے، کبھی نیگیٹو نہیں اللہ کے بارے میں. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے نبی کو دیکھیں کاؤنسل کرتے ہیں. علم یجد کا یتیمن فآویٰ، دیکھیں اللہ کے لیے کافی تھا. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں آخرت کا وعدہ ہو گیا بس کافی ہے. دیکھیں اللہ یہاں پہ بات ختم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آگے اللہ دلیل دے رہا ہے، اللہ کے نبی کو دلیل دے رہا ہے. دلیل کیا ہے کہ علم یجد کا یتیمن فآویٰ، کیا نہیں اس نے تجھے یتیم پایا اور تیری حفاظت نہیں کی. دیکھ لیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑا اللہ نے کبھی. ایسے مطلب سوچیں مشرک تھے ابو طالب، لیکن اس کے باوجود کوٹ کوٹ کے دل میں محبت بھری ہوئی تھی اپنے بھتیجے کے لیے، اور جان دینے کے لیے تیار تھے اپنے بھتیجے کے لیے. اتنے لوئل تھے کہ شیبہ ابی طالب میں پورے بنو ہاشم کو کہتے ہیں ہم چلے جائیں گے. مطلب اس کی خاطر اسلام قبول نہیں کیا، لیکن محبت اتنی تھی کہ بس اس کی خاطر ہم وہاں بھی چلے جائیں گے. پھر دیکھیں عبد المطلب نے پہلے حفاظت کی، اس کے بعد ابو طالب نے حفاظت کی، اس کے بعد حضرت ختیجہ جیسی وائف دے دی، ٹھیک ہے نا، سپورٹ کے لیے. ہر موقع پہ اللہ نے بندے دیے انہیں، اور ایسے بندے دیے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ایسی سپورٹ دی ہے، تقویت ملتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، and he found you unaware and he guided you. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا جا رہا ہے کہ تمہارے سینے پر ایک بوجھ تھا. یہ دیکھیں نا، یہ اگلی ہی جو اس سے صورت ہے سورہ انشرح، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اللہ کے نبی کو یہ کہا جا رہا ہے نا، اے اللہ کے نبی کیا ہم نے تمہارا سینہ جو ہے وہ کھول نہیں دیا، اور تمہارے اوپر جو بوجھ تھا ہم نے وہ ہٹا نہیں دیا. وہ بوجھ کیا تھا؟ اللہ کے نبی اپنے لوگوں کے بارے میں پریشان ہوتے تھے، سوچتے تھے ان کا کیا بنے گا، لیکن ان کے پاس کوئی میکانزم نہیں تھا. کہاں سے شروع کروں، کیسے ٹھیک کروں، حالات کیسے ٹھیک ہوں گے. یہ سوال اتنا امپورٹنٹ سوال ہے نا آپ کی زندگی میں کہ میں کہاں سے شروع کروں. ہر ایک کو یہ ہوتا ہے میں کہاں سے شروع کروں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کیا اللہ نے تمہاری یہ پرابلم حل نہیں کر دی؟ تم انویئر تھے، تم سوچتے تھے کہاں سے شروع کیا جائے، تو دیکھو اللہ نے پورا میکانزم تمہیں بھیج دیا، اور تمہیں وہ ذمہ داری دے دی ہے کہ تم اب دوسروں کے لیے ہوپ ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک میسنجر ہو، اور تم دوسروں کے لیے ایک جو ہے وہ لائٹ ہو. تو اس لیے یہ ہمیں بھی میسج ہے کہ ہوپ لیس نہیں ہونا ہے کسی بھی اسٹیٹ میں، کسی بھی کنڈیشن میں. اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ نعم و بدل آپ کو دے گا. امپاسبل ہے، خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا اللہ، یہ بات یاد رکھیں، ٹھیک ہے. یہ اللہ کے بارے میں آپ 100% شور ہو جائیں. یہ اس صورت کے مطابق اللہ سے ہوپ لگائیں گے نا تو ایمٹی ہینڈ نہیں آئیں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. انسانوں کے پاس جائیں گے تو شاید وہ مسئلہ حل ہو جائے، شاید نہ ہو، لیکن اللہ کے ہاں یاد رکھیں اللہ 3 طریقوں سے دعا جو ہے اس کو آنسر کرتا ہے. یا اللہ اسی وقت دے دیتا ہے امیجیٹ